لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پہ احمدیوں کا ایمان ہے، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ بانی جماعت احمدیہ کو وہ آج صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے نتیجے میں اس زمانے میں خدا کی طرف سے بھیجا ہوا مسیح موعود اور مہدی موعود سمجھتے ہیں، ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح خامس، 5ویں خلیفہ، اسی مسیح موعود کے خلافت علی منہاج نبوت کی بنیاد پر تسلسل کے ساتھ یہ 5ویں خلافت ہے، اس کے بیعت کنندگان ہیں، جان دے دیں گے، اپنی بیعت کے عہد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے لوگ۔ اور اس کے علاوہ آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک انتہائی پرسنل جو ہے انسان بندے اور خدا کے درمیان، آپ ہوتے کون ہیں کود کے آنے والے؟ آج یہ گفتگو تو میں نے آپ سے کی ہے، یہ اس لیے ایسے نہیں کی ہے، وہاں پاکستان ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کا آج کا ٹویٹ یہ تھا، آپ ملاحظہ فرما لیجئے کہ یہ جو حرکت کی ہے گجرانوالہ میں مینارے توڑ کے اور اس طرح رات کے اندھیرے میں سڑکیں بند کر کے پولیس نے، یہ جسٹس تصدق حسین گیلانی کے دیے گئے فیصلہ کے بھی مخالف ہے اور انسانی حقوق کی بھی پرلے درجے کی وائولیشن ہے۔ اور انہوں نے اب یہ مطالبہ کیا ہے کہ اب اس کی جے آئی ٹی اور اس کی تحقیق کروا کے اس کے بعد ریڈریسل کا بھی حکم دیا جائے۔ بات یہ ہے کہ اگر قانون نافذ کرنے والے ادارے اور ریاست ایک پورے کے پورے طبقے کی، جس طبقے کے اوپر آپ کے سروں سے فٹ بال کھیلنے یا آپ کے اوپر وزیر آباد کے کھیتوں میں مار مار کے پھینکنے جیسا وردیوں والے اہلکاروں کو ساری پاکستان کی تاریخ میں کوئی الزام نہیں ہے، اور جن کی ذرا سی بھی آپ مان لی بکواس تو کرنی آسان ہے نا کہ ان کو فلانے پیسے دیتے ہیں اور ان کو فلاں ملک جو ہے اس کی ایڈ ملتی ہے، یہ جھوٹ اور مغلظات اور گند بکنا اور بکواس کرنا بہت آسان ہے، لیکن جو آپ کا آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس ڈپارٹمنٹ ہے اس کے سامنے پڑا ہوا ہے سارا رفع کا ریکارڈ، 1 روپے کی بھی بدعنوانی اور کہیں سے بھی آپ کسی اور جگہ سے فنڈنگ جو ہے وہ ثابت نہیں کر سکے، اور آپ کے اپنے وہ تو اب آپ کے سابق وزیر اعظم کا کیس لٹکا ہوا ہے فارن فنڈنگ کا، یہ ہوتی ہے فارن فنڈنگ جس کو ہر لیول پہ آپ پروو کرتے ہیں، ہمارے اوپر صرف آپ دانت تیز کرتے ہیں۔ جب ہمارے اوپر اس طرح کے الزامات کوئی نہیں ہیں، جب اس طرح کے ثبوت کوئی نہیں ہے، جب ہماری یہ حرکتیں نہیں ہیں، جب ہم اپنے میناروں کے سامنے سٹیل کی شیٹس لگا لیتے ہیں کہ چلو تسی ویکھ کے تے انسانی درندگی، انسان تو اتر کے درندیاں دے لیول تے نہ اترو اور وقت ٹل جائے کسی نہ کسی طرح سے، اس کے بعد آخری منزل تو آپ کی یہ ہے کہ ہم مسیح موعود کا انکار کر دیں، جن کو ہم مان کے ہم نے پچھلے 130 سال زندگی گزاری ہے، ہم نے اور ہمارے آباء و اجداد نے، اور آپ کا کہنا یہ ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ چھوڑ کے آپ کے ملوانے کا فتویٰ اپنے اوپر قبول کر دیں۔ ہم حضرت خلیفۃ المسیح رابع کے الفاظ تھے کہ انہوں نے کہا تھا ان کو چھوڑ کے تو آ جائیں، ہم چھاتیوں پہ سے لگا لیں گے، انہوں نے کہا ہم تھوکتے بھی نہیں ہیں ان چھاتیوں پر، جو ہمارا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کٹنے کے بعد آئے گا، ان چھاتیوں کو ہم نے کیا کرنا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ یہ جو آج کی گفتگو ہے یا کل کی گفتگو ہے یا ابھی آئندہ ہوگی، یہ کسی جلالی جمالی پن کی وجہ سے نہیں ہے، یہ ایک اصولی بات ہے کہ ہم نے اپنا عقیدہ ان واہیاتیوں اور ان بکواس رویوں کی بنیاد اور ایسی انتہائی پرلے درجے کی گھٹیا لا قانونیت اور آئین کے منہ پہ تھپڑ مارنے والی جیسی حرکتوں سے ہم نے اپنا عقیدہ کوئی نہیں چھوڑنا، اور آج یہ فیصلہ نہیں ہوا، 130 سال سے ہمارا اس پہ تعامل ہے۔ ہماری پرامن رہنے کی جتنی تاریخ لمبی ہے 130-32 سال کی، اتنی ہی ہماری استقامت کی تاریخ ہے اور اتنی ہی ہماری قربانیوں کی تاریخ ہے۔ یہ چیز سامنے رکھیں، اور ملک کو ملک کے طور پر چلانا پڑے گا آپ کو، ملک کو دھڑے کے طور پر آپ نہیں چلا سکتے۔ آپ ملک کو دھڑے کے طور پر چلانے پہ اتریں گے اور آپ ملک سے ہمارے سروائیول اور زندہ رہنے کے حقوق پریکٹیکلی ختم کریں گے، تو اس کے بعد جو انسانی فطرت کا رد عمل اور رویہ ہے، وہ ہم انسان ہیں، ہم اس سے باہر نہیں ہیں۔
اور ہمیں خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئے افضل الرسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے اور یہ نوید دی ہے کہ جو اپنے جان مال اور اموال اور اہل و عیال کی حفاظت کرتے ہوئے مارا جائے وہ شہید ہے. مرنا اونج بھی ہے، مرنا شہادت سے بھی ہے. باقی یہ کہ انہوں پکڑ لو، اس پہ پرچہ دے دو، اس کو پرچہ دے دو. خدا کے بندو وہ ایک سسٹم کے تحت ہیں، ان کی نامینیشن ہے، ان کی اپروول ہے. وہ آپ 4 یا 10 پکڑ لیں گے تو اپروول پہ پچھلے سیکنڈ ان کمانڈ آگے آ جائیں گے. اور ہمارے ہاں تو ہر ذمہ دار جو ہے وہ خلیفہ وقت کا بنیادی طور پر سلطان نصیر ہوتا ہے. وہ ایک کو اگر مار کے ہٹائیں گے یا گرفتار کر کے ہٹائیں گے تو 10 پیچھے سے اور تیار ہیں. باقی دیکھ لیں، کیونکہ ملک کی صورتحال اس کی اجازت نہیں دیتی. سیاست اور آئین اور قانون دنیا کے اس کی اجازت نہیں دیتے. اور اگر آپ اتنے ہی کھرے اور سچے ہیں اپنے ان دعووں میں تو وہ ختم نبوت اور وہ وفات اور حیات مسیح کا ایشو جس کی بنیاد پر یہ سارا قضیہ کھڑا کیا ہوا ہے، وہ آپ نے اسمبلی کے چلو 53 گھنٹوں کی بحث میں تو آپ کو موقع نہیں مل سکا کہ آپ ایک دفعہ بھی اس پہ بات کرتے. تو اب آپ کے جو ٹٹ پونجیے اینکرز جو ہیں وہ مجمع لگا کے ٹیلی ویژنوں پہ بیٹھے ہیں، وہ آج بات کر کے دیکھ لیں اس کے اوپر، آج کھول لیں اس کو کہ یہ ختم نبوت کے تاریخی طور پر کیا حیثیت ہے. خاتم النبیین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام آیت خاتم النبیین والا الگ چیز ہے، اور آپ کی مودودیت اور آپ کی احراریوں اور تحریک ختم نبوت کے ملوانوں کے ذریعے جو ختم نبوت آج پاکستان پر مسلط کی جا رہی ہے، اس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن شریف کے اندر مذکورہ مقام خاتمیت محمدی سے قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے. اور دوسرا آپشن، ٹائم فریم اس کا کب کا گزر چکا ہے. آپ مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو زمین پہ اتار دیں یا آسمان پہ دکھا دیں تو مسئلہ حل ہو جاتا ہے. احمدیوں کے ساتھ احمدیت کی جڑ کاٹی جاتی ہے، ساری یہ مینارے کیا ساری احمدیت جو ہے وہ دھڑام سے نیچے آ گرتی ہے. جب آپ کے پلے استدلال کی سطح پہ کوئی نہیں ہے تو لتر اور بندوق کا پتہ نہیں آپ کب تک آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. اور پھر اس میں آپ جب پرائیویسی اور انسان کے ذاتی انسانی سروائیول کے حقوق پہ اتریں گے تو پھر اس کے بعد معاشرے کو آگ میں جھونکنے والے آپ ہوں گے. فی امان اللہ. السلام علیکم.